الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة إياكم والفحش إن الله لا يحب الفحش والتفحش إياكم والشح إنه أهلك من كان قبلكم فأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطع فقطعوا وأمرهم بالفسوق ففسقوا فقام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك فقام ذاك أو آخر فقال يا رسول الله أي الهجرة خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهجر ما كره ربك أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ کا احسان و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دعوت و تبلیغ کے اس مبارک اجتماع میں آنے کی توفیق دی۔ تبلیغ، دعوت یہ اللہ کا کام ہے۔ سب سے پہلے تمام انسانوں کو جنت کی طرف دعوت دینے والے خود اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمام انسانوں کو سلامتی کے گھر جنت کی دعوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت دینے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں، پھر اللہ نے 1,24,000 یا 2 لاکھ نبی دنیا کے اندر بھیجے۔ تمام انبیاء نے انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی جنت کی طرف بلایا، اللہ کے حکموں کی طرف بلایا اور پیغمبر کے راستے پر چلنے کی طرف بلایا۔ سب سے اخیر میں ہمارے اور آپ کے نبی سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی، اور دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں تھا۔ عرفات کے میدان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین کی ضروری باتیں بتانے سنانے کے بعد تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، آج جو حاضر ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں نہیں ہیں، غائبین قیامت تک آنے والے، ان تک یہ دین کا پیغام پہنچائے۔ آج سارے جزیرہ عرب میں اگر دیکھا جائے، تلاش کیا جائے تو مشکل سے 10,000 صحابہ کی قبریں عرب میں ملتی ہیں، تو 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 10,000 کی قبریں وہاں ہیں، تو باقی سب صحابہ کہاں چلے گئے؟ پوری دنیا میں پھیل کر صحابہ نے اللہ کے دین کی طرف تمام انسانوں کو بلایا، محنت کی۔ صحابہ کی قربانیوں سے بے شمار تابعین تیار ہوئے، اور ان کی قربانیوں محنتوں سے بے شمار تابعین تیار ہوئے ہیں۔ پھر اس زمانے سے لے کر آج تک علماء، صلحاء، شہداء، اولیاء، اتقیاء، بزرگان دین، ان سب کی قربانی اور محنت ہے جس کی برکت سے آج ہمارے پاس اسلام کی دولت موجود ہے۔ اگر ان سب کی قربانیاں، محنتیں نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ تو تبلیغ کوئی نیا کام نہیں ہے، سب سے پہلے دعوت دینے والے خود اللہ ہیں، پھر اللہ نے 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبی دنیا کے اندر بھیجے، پھر ان کے بعد صحابہ نے، اور ان کے بعد ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین، علماء، صلحاء، شہداء، اولیاء، اتقیاء، ان سب نے محنت کی، جس کی وجہ سے دین اسلام فروغ پاتا رہا اور آج تک ہم تک پہنچا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو آگے پہنچائیں، قیامت تک اس کو روشن، منور، زندہ تابندہ رکھیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ تبلیغ کی محنت کرنی ہے۔ تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرنا۔ آج عام طور سے انسان نے یہ سمجھا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا بناؤ،
مال بناؤ، پیسہ بناؤ، جائیدادیں بناؤ، بلڈنگیں بناؤ، بینک بیلنس بناؤ، اسی میں سب لگے ہوئے ہیں. اور ساری دنیا میں ایک دوسرے کو لوگ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہو تو دنیا بناؤ. بناؤ دنیا کتنی بنائیں گے؟ جتنی قارون نے بنائی اتنی بنائیں گے، جتنی شداد نے بنائی اتنی بنائیں گے، جتنی نمرود نے بنائی اتنی بنائیں گے. سکندر اس نے پوری دنیا فتح کر لی، ساری دنیا فتح کر کے واپس اپنے ملک مقدونیہ جا رہا تھا. راستے میں بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا. جب مرنے لگا تو اس نے اپنے وزیروں کو بلا کے کہا میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. وزیروں نے پوچھا کیا فائدہ ہوگا بادشاہ سلامت؟ تو سکندر نے کہا لوگوں کو پتا چلے کہ سکندر جس نے پوری دنیا فتح کی وہ دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور دنیا سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے. دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا، دنیا سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے. لایا تھا سکندر کیا، لے گیا کیا دنیا سے؟ لایا تھا سکندر کیا، دنیا سے لے گیا کیا؟ خالی ہاتھ دونوں کفن سے تھے باہر نکلے ہوئے. جو دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی ہیں. تو انسان چاہے جتنا کما لے بنا لے، لیکن جب دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا. جاتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جا سکتا، اور اگر لے جانا چاہے تو پیچھے والے لے جانے نہیں دیتے. یہ پیچھے والے لے جانے دیں گے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں میری خالہ کا انتقال ہوا تو خالہ کے انتقال کے بعد میں نے دیکھا کہ دوسری جو خالائیں ہیں وہ جلدی جلدی انگوٹھیاں، ہاتھ کے کنگن، کان کی بالیاں، ناک کا تارا سب جلدی جلدی نکال لے رہے ہیں. مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو روح نکلی ہے، جان نکلی ہے، تھوڑی دیر چھوڑ دو، تھوڑی دیر کے بعد نکال لینا. تو ایک خالہ نے ذرا مسکرا کے کہا بیٹے تجھے نہیں معلوم ہے اس کے بدن سے بھی جان نکلی ہے، یہ جسم تھوڑی دیر میں پھول جائے گا، اور جب جسم پھول جائے گا تو یہ انگوٹھی باہر نہیں نکلے گی، یہ کنگن واپس باہر نہیں نکلیں گے، یہ کان کا تارا نہیں نکلے گا، اور یہ ناک کا تارا، کان کی بالیاں نہیں نکلیں گی. ان سب کو کاٹنا پڑے گا، اس لیے ہم جلدی جلدی نکال لیتے ہیں بدن کے پھولنے سے پہلے. آدمی خود تو ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، اور اگر ساتھ لے جانا چاہے تو پیچھے والے لے جانے نہیں دیتے. اور اگر ساتھ لے کے بھی چلا گیا، دنیا میں جو کچھ کمایا تھا، مال، پیسہ، دولت، زمینیں، جائیدادیں، وہ سب لے کر اگر چلا گیا دنیا سے، قبر میں لے کے چلا گیا، تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ملک بدلتا ہے تو پیسے کی ویلیو بدلتی ہے. آدمی ہندوستان سے حج کرنے، عمرہ کرنے کے لیے عرب جاتا ہے، ہندوستان کے 1,00,000 روپے لے جا کر وہاں دے تو وہ 1,00,000 روپے لے کر مشکل سے 4,000 ریال دیتے ہیں. کہاں 1,00,000 کہاں 4,000. وہی امریکہ میں جا کے 1,00,000 روپے دے، امریکہ والے مشکل سے $1,100 دیں گے. وہی 1,00,000 روپے لے کر کویت میں چلے جائے، عمان میں چلا جائے، وہاں جا کے 1,00,000 روپے دے تو ان کے 1,000 بھی نہیں ملتے. تو دنیا ہی میں دیکھتے ہیں کہ ملک بدلتا ہے تو پیسے کی ویلیو بدل جاتی ہے.
پیسے کی قدر بدل جاتی ہے۔ یہ ملک نہیں بدل رہا ہے، یہ عالم بدل رہا ہے۔ عالم، دنیا کے عالم سے آخرت کا عالم۔ ہمارے پیسے کی وہاں کیا ویلیو ہے، یہ اگر پوچھیں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن میں اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، نبی جی ان کو بتا دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، یہاں سے وہاں لے کے آؤ گے تو اس کا کوئی حساب نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جو دنیا ہے 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 200 کروڑ 2000 کروڑ 2 لاکھ کروڑ جو بھی تمہارے پاس ہے اس کا کیلکولیشن خود تمہیں ڈال دینا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنا سونا دنیا میں پیدا ہوا، جتنی چاندی نکلی، جتنے ہیرے جواہر آئے، جتنا روپیہ پیسہ آیا، جتنے معدنیات پوری دنیا میں آئے، وہ پوری کی پوری دنیا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی پوری دنیا، اس پوری دنیا کی ہم تمہیں ویلیو بتاتے ہیں، اپنے پاس جو ہے اس کا خود حساب ڈال لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا شربت ماء، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا جتنا سونا چاندی ہیرے جواہر روپیہ پیسہ پھل پھلاری زمینیں جو کچھ ہیں اس سب کا حساب اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب جو تمہارے پاس ہے وہ تم خود کیلکولیشن کر کے بتاؤ کہ تمہارے پاس جو ہے وہ کتنا ہے۔ تو دنیا سے اگر مال لے کر انسان آخرت میں چلا جائے تو وہاں وہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہو تو مال بناؤ دنیا بناؤ، یہ جھوٹا نعرہ ہے۔ جی دنیا میں آئے ہو تو مال بناؤ پیسہ بناؤ، یہ جھوٹا نعرہ ہے۔ حقیقی نعرہ وہ ہے جو پیغمبروں نے لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا میں آئے ہو تو آخرت بناؤ، دنیا میں آئے ہو تو آخرت بناؤ۔ یہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مجھ سے آپ سے ہر دنیا کے انسان سے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی کو یہ چیک کرنا چاہیے۔ بینک کا اکاؤنٹ بیلنس چیک کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے۔ کون سا کل؟ مرنے کے بعد جو کل شروع ہوگا وہ کل، قیامت کے دن جو کل شروع ہوگا وہ کل، اس کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے، اس کو ذرا دیکھو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کے لیے کیا تیار کیا اس کو دیکھو۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ وہاں یہ پیسہ کام نہیں آئے گا، یہ دولت کام نہیں آئے گی، وہاں عہدہ کام نہیں آئے گا، وہاں کام آنے والی چیز ایمان اعمال۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ فرماتے ہیں دو چیزیں لے کے آؤ، ایک ایمان دوسرے نیک عمل۔ ایمان اور نیک عمل اگر لے کے آؤ گے تو ہم تمہیں جنت میں مہمان بنا کے رکھیں گے۔ اور کب تک مہمان؟ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم تمہیں مہمان بنا کے رکھیں گے۔ اور فرمایا ایسی میزبانی ہوگی، ایسی مہمانی ہوگی کہ لا یبغون عنہا حولا،
جنت چھوڑ کر کہیں اور جانے کا خیال نہیں آئے گا۔ دنیا میں انسان کسی کا مہمان بنتا ہے تو پہلے دن پورا اسپیشل رہتا ہے، دوسرے دن سیمی اسپیشل ہو جاتا ہے، اور تیسرے دن آرڈنری ہو جاتا ہے۔ یہ گھٹ جاتا ہے بھائی، جو سروس ہے، جو خدمت داری ہے، میزبانی ہے، وہ ایک ایک دن کر کے نیچے چلی جاتی ہے۔ کوئی لمبا رہ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک مہمان آئے، ایک گھر میں لمبا رہ گئے، 15 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ گزر گیا، مہمان جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ میاں بیوی دونوں نے مل کے سوچا یہ مہمان جا ہی نہیں رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو دونوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ ایسا کرتے ہیں، ہم چپکے چپکے لڑتے ہیں، چپکے چپکے لڑیں گے، ہماری لڑائی دیکھ کر مہمان چلا جائے گا۔ تو میاں بیوی دونوں میں لڑنا شروع کر دیا۔ صبح صبح شوہر نے بیوی کو گالی دیا، بیوی نے شوہر کو جواب دیا، اس طرح لڑائی شروع ہو گئی۔ تو مہمان نے دیکھا کہ گھر والے ہی لڑ رہے ہیں، یہاں رہنا اچھا نہیں ہے، سوچ کے نکل گیا باہر۔ وہ تو چلا گیا لیکن لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو شوہر نے بیوی کو یاد دلایا، ارے ہم سچی میں کہاں لڑ رہے تھے، ہم تو چپکے چپکے لڑ رہے تھے جی، تم تو لڑائی لگائی تھی ہو، ہاں یہ تو چپکے چپکے کی لڑائی تھی نا۔ تو انہوں نے کہا ہاں چپکے چپکے لڑ رہے تھے۔ تو وہ دونوں خوشی خوشی اندر جانے لگے تو پیچھے سے مہمان بھی واپس آ گیا، اس نے کہا میں بھی چپ کے باہر گیا تھا۔ تو کہیں مہمان زیادہ رہ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور خود مہمان بھی سوچتا ہے کہیں اور جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یبغون عنہا حولا، ایسی میزبانی ہوگی کہ جنت چھوڑ کر کہیں جانے کا خیال نہیں آئے گا۔ 2 چیزیں لے کے آؤ، بس 2 چیزیں۔ کیا 2 چیزیں؟ ایک ایمان، دوسرا نیک عمل۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یہ 2 باتوں کو کہتے ہیں۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ، دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ساری طاقتوں کے تنہا اللہ مالک ہیں، سارے خزانوں کے تنہا اللہ مالک ہیں، اور اس پوری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوگا، اللہ کے چاہے بنا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں سمجھایا ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ عام طور سے گھروں میں مرتے تھے، نئے زمانے میں لوگ عام طور سے 2 جگہ مرتے ہیں۔ ایک راستوں میں ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، تنہا، بے سہارا، اکیلے مر جاتے ہیں، اور دوسری جگہ ہسپتال کا آئی سی یو یونٹ، آئی سی یو کے کمرے میں مر جاتے ہیں، اور وہاں بھی اکیلے تنہا مر جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ گھروں میں مرتے تھے، اور مرنا لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنتا تھا۔ ایک آدمی مرتا تو بہت ساروں کے لیے عبرت کا سامان بنتا تھا کہ سکرات طاری ہو گئی، سارے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، اور رشتہ دار جمع ہو کر دیکھتے، اس کو مرتا ہوا دیکھتے تھے، تلوے چھو کے دیکھتے، کہتے تلوے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہتھیلیاں لگڑ کے دیکھتے، بولتے ہتھیلیاں بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ ماتھا چھو کے دیکھتے، اور ماتھا چھو کے دیکھ کر کہتے ماتھا بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ گلا چھو کے دیکھ کے کہتے گلا بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ صرف حلق کا دروازہ کھلا ہے، حلق کے علاوہ سب بند۔ آنکھ ہے دیکھتی نہیں، پہچانتی نہیں، زبان ہے بولتی نہیں، کان ہے سنتے نہیں، صرف حلق کا دروازہ کھلا ہے کہ حلق میں جو ڈالو وہ اندر جا رہا ہے۔
قرآن اس کو بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب جان بدن سے نکلتے نکلتے حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے، پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا، صرف حلق میں جان باقی ہے، جو ڈالو اندر جا رہا ہے. رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، کوئی زمزم لے کے آ جاتا ہے، کوئی دودھ لے کے آ جاتا ہے، ذرا میں زمزم پلا دیتا ہوں. بیٹا سامنے آ کے کہتا ہے میں ذرا دودھ پلا دیتا ہوں، تو کوئی زمزم ڈالتا ہے، کوئی دودھ ڈالتا ہے، جو ڈالو حلق میں جا رہا ہے. یہ حلق پہلا دروازہ تھا جو کھلا تھا، اور یہ آخری دروازہ ہے جو بند ہوگا. بچہ جب پیدا ہوا تو صرف حلق کھلا تھا، آنکھ تھی دیکھ کے پہچانتا نہیں تھا، زبان تھی بولتا نہیں تھا، ہاتھ تھے پکڑتا نہیں تھا، پیر تھے چلتا نہیں تھا. جی صرف حلق کا دروازہ بچے کا بھی پہلے کھلا، جو ڈالو حلق میں جاتا تھا. یہی دروازہ آخر میں بند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے، دنیا جو ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی جو بہت آگے تک جا چکی ہے، اللہ مجھ سے آپ سے سب سے پوچھ رہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب بدن سے جان نکلتے نکلتے آ کے حلق میں اٹکتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم چاروں طرف اس کو کھڑ کر مرتا ہوا دیکھ رہے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. بیٹا سینے سے لگ کے کھڑ جاتا ہے، بھائی پیروں سے لگ کے کھڑ جاتا ہے، بیوی سرہانے آ کے کھڑ جاتی ہے، سب یہ بتانا چاہتے ہیں ہم بہت نزدیک ہیں تمہارے. اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے زیادہ اس سے قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ اس سے قریب ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. تم دنیا میں آواز لگاتے تھے، دنیا میں آواز لگتی تھی، نعرہ لگتا تھا، دنیا میں شور تھا، لوگ کہتے تھے پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. لوگ کہتے تھے پیسے پھینک کے دنیا میں ہر تماشا دیکھا جا سکتا ہے. قوت خرید چاہیے، پرچیز پاور. آدمی کے پاس خریدنے کی طاقت چاہیے. اگر خریدنے کی طاقت ہے تو دنیا میں ہر چیز ملتی ہے، کیا نہیں ملتا. تو لوگ دنیا میں کہتے ہیں پیسے پھینک کے تماشا دیکھو. تو اللہ جل جلالہ من والہ فرماتے ہیں تم نعرہ لگاتے تھے نا پیسہ پھینک کے تماشا دیکھو، تو ہم بھی تم سے کہتے ہیں ایک تماشا تم ہمیں بھی دکھاؤ. پیسہ پھینک کر ایک تماشا تم ہمیں بھی دکھاؤ. کیا تماشا دکھاؤ؟ اللہ فرماتے ہیں ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر پیسے پھینک کے تماشے دیکھے جا سکتے ہیں تو ایک کام کرو، بدن سے نکلتی ہوئی اس جان کو پیسہ پھینک کے واپس لوٹا کے دکھاؤ. ہے کسی کے پاس طاقت؟ ہے دنیا میں کوئی جو پیسے پھینک کے بدن سے نکلتی ہوئی جان کو واپس لوٹا کے دکھا سکتا ہے؟ جی اللہ فرماتے ہیں تمہارا نعرہ جھوٹا ہے. یہ جو تم بولتے ہو پیسے پھینک کے تماشا دیکھا جا سکتا ہے، یہ جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے. حقیقت یہ ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ کے چاہے بنا دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے. یہاں وہی ہوتا ہے. اللہ بڑی طاقت والے ہیں، اللہ بڑی شان و شوکت والے ہیں، اللہ بڑے خزانے والے ہیں، اللہ بڑے جلال و جبروت والے ہیں، اور اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کی مشیت چلتی ہے.
اللہ کے چاہے بنا یہاں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے یہ دل میں بٹھا لو کہ یہ کائنات اللہ کی مرضی کی کائنات ہے، یہاں اللہ کی مشیت چلتی ہے۔ دنیا میں ہوں گے بڑے بڑے طاقت والے، ان کی طاقت کی اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ طاقت والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طاقت والے جو دنیا میں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم طاقت والے ہیں، ان کی طاقت کا اللہ تعالیٰ دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنی طاقت بتانے کے لیے؟ چھوٹے بچے کو 5 روپے کا سکہ مٹھی میں بند کر کے بچے سے بولتے ہیں مٹھی کھولو، بچہ بیچارہ طاقت لگاتا ہے، پوری قوت لگاتا ہے، ہماری مٹھی نہیں کھول سکتا، تو ہم اسے کہتے ہیں دیکھو کتنے طاقت والے ہیں۔ سامنے والا اگر مٹھی کھول کے پیسہ نکال لیا تو وہ طاقت والا، اور اگر وہ نہیں نکال سکا تو ہم طاقت والے۔ تو دنیا میں اصول طاقت کا چھینا جھپٹی ہے کہ میں نے اس سے چھین لیا تو میں طاقت والا، میرے سے اس نے چھین لیا تو وہ طاقت والا ہوں۔ تو چھینا جھپٹی دنیا میں چلتی رہتی ہے، اور جو چھین لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں طاقت والا ہوں۔ اللہ جل جلالہ من والو سمجھاتے کہ دیکھو ایک بہت بڑی طاقت والا، بہت بڑا پاور والا، بڑی شان والا ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہو، اگر اس کے پلیٹ میں سے ایک نوالا اس سے پوچھے بغیر تم اٹھا لو تو وہ تمہیں چھوڑے گا؟ ایک طاقت والے سے اس سے پوچھے بغیر اس کی برتن میں سے ایک نوالا اٹھا کر تم اپنے منہ میں ڈال لو تو وہ چھوڑے گا تمہیں؟ نہیں چھوڑے گا، وہ گردن مروڑ دے گا، وہ کہے گا تمہیں ہمت کیسے ہوئی میری برتن میں ہاتھ ڈالنے کی؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سوچو ایک بڑی طاقت والا بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اور ہماری بہت چھوٹی سی مخلوق مکھی، ہم مکھی کو بھیجتے ہیں اور مکھی آ کر اس کے برتن میں بیٹھ کر اپنے حصے کا ایک نوالا لے کر وہ مکھی اڑ جاتی ہے۔ اب تم طاقت والے ہو نا تو ایسا کرو مکھی سے پنجہ لڑا کر وہ جو لے کے اڑی ہے واپس چھین کے دکھاؤ، ہے تمہارے پاس طاقت؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی کسی طاقت والے کے برتن سے کچھ لے کے اڑ جائے لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، جی بڑے سے بڑے پہلوان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ مکھی سے پنجہ لڑا سکے، مکھی سے واپس چھیننے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، تو تم کون سے طاقت والے ہو؟ جس کو مکھی سے پنجہ لڑانے کی طاقت نہیں وہ کیا طاقتور ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے مطلوب بھی کمزور ہے۔ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور جس کو لوگ طاقتور سمجھتے ہیں وہ دونوں ہی کمزور ہیں۔ تو اصل طاقت والے اللہ ہے، شان و شوکت والے اللہ ہیں، جلال و جبروت والے اللہ ہیں۔ انہوں نے یہ آسمان بنایا ہے، یہ زمین انہوں نے بچھائی ہے، یہ سورج اور چاند انہوں نے لگایا ہے، اور دن اور رات کا نظام انہوں نے چلایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ابھی اندھیرا ہو گیا، رات شروع ہو گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے اجالا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، یہ رات کا اندھیرا ہماری ایک روشنی ہے، نسلخ منہ النہار۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا بکرا ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا چھیلتے ہیں، اللہ نے وہی مثال دی نسلخ منہ النہار کہ جب چمڑا نکالو تو صرف
اندر کا گوشت رہ جاتا ہے، وہ کھال پورے کے پورے اتر جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم دن کی کھال نکال دیتے ہیں تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے. نسلخ منہ النہار فاذا هم مسلمون. والشمس تجری لمستقر لها. سورج اپنی رفتار پر چل رہا ہے اور چاند اپنی رفتار پر چل رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. سورج چاند سے آگے بڑھ گیا ہو، یہ چاند سورج سے آگے بڑھ گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. 12 گھنٹے کی رات، 12 گھنٹے کا دن، کم و بیش وقت کے ساتھ میں 24 گھنٹے کے دن و رات کا نظام چلتا ہے. سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹا ہو جاتا ہے. گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑا ہو جاتا ہے. تو اس طرح اللہ یہ پورا نظام اس دنیا کا چلاتے ہیں. 24 گھنٹے کا اللہ نے نظام رکھا ہے. اللہ چاہتے تو 12 گھنٹے کا دن و رات رکھ سکتے تھے، اللہ چاہتے تو 48 گھنٹے کا دن و رات رکھ سکتے تھے. 12 گھنٹے کا دن ہوتا، 12 گھنٹے کی رات ہوتی تو ذرا سوچ کے دیکھو، اٹھ کر آ کر ابھی دکان کھول کے ذرا سامان سجایا نہیں کہ رات کا ٹائم شروع ہو گیا. جا کے رات کا کھانا کھا کر بستر پر لیٹنے سے پہلے بچوں سے، گھر والوں سے ابھی بات چیت نہیں ہوئی کہ صبح کا سویرا شروع ہو گیا. تو اللہ جل شانہ نے لِكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے اور اللہ اپنی قدرت کے مطابق اللہ یہ پورا نظام چلاتے ہیں. اور وہ تنہا اکیلے طاقت والے مالک بادشاہ ہیں اور انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، ان کے چاہے بنا دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ اللہ کی چاہت میں اپنی چاہت ملا لو. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ پچھلی آسمانی کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید. اے بندے تو بھی کچھ چاہتا ہے، میں بھی کچھ چاہتا ہوں، لیکن ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں. کہیں کہیں دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو رہی ہیں، کہیں لڑکے ہی لڑکے ہو رہے ہیں جی. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دونوں دے دیتے ہیں، لڑکے بھی دے دیتے ہیں، لڑکیاں بھی دے دیتے ہیں جی. اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے اولاد بنا دیتے ہیں. اللہ لڑکیاں ہی لڑکیاں دینا چاہیں، لوگ تڑپ کے رہ جاتے. ہمارے گھر میں بھی ایک لڑکا ہوتا، ایک بیٹا ہمارے گھر میں بھی ہوتا تو بڑا اچھا رہتا، وہ ہمارا وارث بنتا، ہمارے کام سنبھالتا جی. وہ ارمان کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، چاہتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. ہمارے ہاں شہر میں ایک صاحب کے 5 بیٹیاں ہوئی ہیں جی، بیٹا نہیں ہوا. تو انہوں نے کسی سے مشورہ کیا کہ 5 بیٹیاں ہو گئی، ایک بھی بیٹا نہیں ہوا، کیا کرنا. تو کسی نے ان کو مشورہ دیا ایسا کیجئے دوسری شادی کر لیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دوسری بیوی سے بیٹا دے دے گا. انہوں نے دوسرا نکاح کیا تو دوسرا نکاح ہوا تو دوسری بیوی سے اور 6 بیٹیاں ہو گئی. پہلے سے 5 تھی اور 6 ہو گئی، ایک بھی بیٹا نہیں ہوا. یہب لمن یشاء اناثا. اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی دیتے ہیں جی. ویہب لمن یشاء الذکور. اور جس کو چاہتے ہیں اللہ لڑکے ہی دیتے ہیں. اللہ کی مرضی میں کسی کی دخل اندازی نہیں ہے، اللہ کی مشیت میں کسی کی دخل اندازی نہیں کہ کوئی خود گھس کے اندر سے کچھ کرا کے لا دے. وہ اللہ ہیں، وہ تمام طاقتوں کے مالک ہیں. اس لیے ان کو راضی اور خوش کرنا یہی ہر دنیا میں آنے والے
ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری یہی کہ وہ اپنے اللہ کو خوش کر لے کہ میرے اللہ اگر خوش ہو گئے تو میرے سارے کام بن جائیں گے، اور اگر میرے اللہ مجھ سے خوش نہیں ہوئے تو میرے سارے کام بگڑ جائیں گے۔ اللہ خوش کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کا راستہ کیا، طریقہ کیا؟ اللہ کو خوش کرنے کا راستہ اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں بتایا، قل نبی جی بتا دیجئے، سب کو بتا دیجئے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، کیا کرو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، کہ محمد الرسول اللہ کو سمجھو اور پھر اس کو اپناؤ، تو پھر اللہ تم سے خوش ہو جائیں گے، اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی دے دیں گے۔ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ اونچا رتبہ، سب سے بڑی شان، سب سے بڑا مقام اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھا کھا کے بتاتے یاسین والقرآن الحکیم، اللہ قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کھا کے کیا کہتے ہیں؟ انک لمن المرسلین، اللہ قرآن کی قسم کھاتے ہیں کہ قرآن حکیم کی قسم، اور قرآن حکیم کی قسم کھا کے فرماتے انک لمن المرسلین، نبی جی ہم نے آپ کو پیغمبر رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں آسمانوں پر بلایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر، پھر پہلے آسمان سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتویں آسمان پر، پھر ساتویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا، وہ مخلوق کی انتہا ہے، وہ بارڈر ہے، وہ آخری باؤنڈری ہے جہاں تک جبرائیل جا سکتے ہیں، جبرائیل اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ کر جبرائیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نبی جی آپ یہاں سے آگے جائیے، ہم اس سے آگے نہیں گزر سکتے ہیں، ایک بال کے برابر بھی اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، میری ہمت نہیں ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ قرآن آگے کا سفر بیان کرتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ جل جلالہ من والہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قالین آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قالین پر بیٹھے تو اس قالین پر بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنا اللہ کے نزدیک لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب آ گئے، کتنا نزدیک آ گئے، کتنا قریب آ گئے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے، قرآن خود کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں جو فاصلہ تھا وہ 2 کمان کا یا 2 کمان سے کم کا فاصلہ ہے۔ تیر کمان ہوتا ہے نا، کمان، یہ 2 کمان ایسا لگا تو 2 کمان کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا فاصلہ او ادنا یا اس سے بھی کم، اتنا نزدیک آ کر، اور اتنا نزدیک آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کو اپنی طرف سے سلام پیش کیا، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے رسول سلامی پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں التحیات للہ، اے اللہ میرے دل کی ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں،
والصلوات، بدن کی ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں، والطیبات، مال کی ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ یہ سلامی اللہ کے رسول نے پیش کی، تو اس سلامی پر اللہ نے واپس جواب دیا، اور واپس جواب دے کے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی جی ہماری طرف سے بھی سلامی قبول کیجئے اور ہماری رحمتیں اور برکتیں قبول کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اس بات چیت کے دوران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، پروردگار، اللہ جل جلالہ من والہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، آپ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوں، آپ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اتخذت ابراہیم خلیلا، اور حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، حضرت داؤد کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کر دیا، وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ، اور حضرت سلیمان کے لیے آپ نے ہواؤں کو، جنات کو، شیطانوں کو، سب کو ان کے تابع کر دیا۔ یہ تو پچھلے نبیوں کو آپ نے دیا۔ حضرت سلیمان کو ایسی حکومت دی جو نہ اگلوں کو ملی نہ پچھلوں کو ملی، ایسی حکومت آپ نے حضرت سلیمان کو دی۔ اے اللہ، یہ سب آپ نے پچھلے پیغمبروں کو دیا، فماذا جعلت لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پروردگار، یہ سب تو آپ نے ان کو دیا، بتائیے میرے لیے کیا ہے؟ جی میرے لیے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، جی وہ جواب سننے کی چیز ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اتخذتک حبیبا وخلیلا وکلما ذکرت ذکرت معی، فرمایا نبی جی سنیے، ہم نے آپ کو ابراہیم کو خلیل بنایا ہے اور ہم نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل ہیں، خلیل دوست کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی کے دوست بہت سارے ہوتے ہیں، دوستی بہت ساروں سے ہوتی ہے، دوست بہت سارے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی ہمارے خلیل ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہمارے خلیل تھے، لیکن ایک اور رتبہ ہم نے آپ کو دیا ہے، اور وہ ہے مقام حبیب ہونے کا مقام ہم نے دیا کہ اتخذتک حبیبا، ہم نے آپ کو حبیب بنا دیا۔ حبیب کے معنی چہیتا، چہیتا کوئی ایک ہی ہوتا ہے، محبوب ایک ہی ہوتا ہے، محبوب بہت سارے نہیں ہوتے، چہیتے بہت نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو اپنا حبیب اور چہیتا بنا دیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اور آگے سنیے، فرمایا کلما ذکرت ذکرت معی، جب بھی میرا نام، اللہ فرما رہے جب بھی میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام ضرور لیا جائے گا۔ پورا قرآن اٹھا کے پڑھی، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا نام لیا وہاں اپنے حبیب کا نام لیا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، یؤمنون باللہ ورسولہ، یطیعون اللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ پورا قرآن پڑھیں تو جہاں جہاں اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے رسول کا نام لا کر ذکر کر کے یہ بتایا کلما ذکرت ذکرت معی، کہ جب بھی میرا نام لیا جائے گا آپ کا نام ضرور لیا جائے گا۔ اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جائے گا تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے گا۔ اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز یہ فیجی کے جزیروں میں صبح کے سویرے کے نکلنے سے پہلے، سورج کی کرنوں کے پڑنے سے پہلے فیجی کے جزیروں میں یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز شروع ہوتی ہے، اور
اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی ندا لگتی ہے۔ ہر 20 میل پر نماز کا وقت بدلتا ہے۔ مشرق سے مغرب کی طرف چلو تو ہر 20 میل پر 1 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو ہر 20 میل کے بعد 1 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے۔ آپ تصور کرتے چلے جائیں تو 1 منٹ کے بعد اذان ہو رہی ہے 20 میل میں۔ ابھی ادھر کی اذان ختم نہیں ہوئی، دوسرے 20 میل میں اذان شروع ہو گئی، اور ادھر کی اذان ختم نہیں ہوئی، اگلے 20 میل میں اذان شروع ہو گئی، پھر وہاں کی اذان ختم نہیں ہوئی، اس سے پہلے 20 میل میں اذان شروع ہو گئی۔ اس طرح فجر کی اذان چلتے چلتے ملیشیا تک آتی ہے۔ ملیشیا تک آتے آتے فیجی کے ان جزیروں میں ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ظہر کی اذان ابھی آسٹریلیا نہیں آتی، اس سے پہلے وہاں عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں مغرب کی اذان شروع ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں عشاء کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور ہر اذان کے ساتھ ہر 1 منٹ میں یہ دونوں صدائیں لگ رہی ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یہ اللہ نے بتایا میرا نام جہاں ہوگا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام ضرور ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں والضحیٰ، علماء نے ترجمہ کیا حضرات علماء نے ترجمہ کیا والضحیٰ کا۔ ایک ترجمہ کیا چاش کے وقت جب ہلکی دھوپ ہوتی ہے اور روشنی کھلی رہتی ہے تو چاش کے وقت کی قسم ہے، ورنہ والضحیٰ کے معنی ہیں چاش کے وقت کی قسم ہے۔ حضرت امام رازی